الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نجعل له عينين اللہ رب العالمین قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے الم نجعل له عینین، کیا ہم نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی؟ اللہ رب العالمین نے جہاں ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، ان نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت جو اللہ رب العالمین نے ہمیں دی ہے وہ آنکھ دی ہے۔ آنکھ یہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، جس کے ذریعے سے ہم رنگینیوں کو دیکھتے ہیں، خوبصورت اور بہت ساری چیزوں کو ہم اپنی آنکھوں کے ذریعے سے دیکھتے ہیں۔ یقیناً یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اس انسان سے پوچھئے جسے اللہ رب العالمین نے آنکھ دی لیکن اس کی بینائی کو اللہ رب العالمین نے چھین لیا۔ تو آنکھ یہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اسی لیے آنکھ کی حفاظت کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ تم رات بھر قیام کرتے ہو اور دن میں روزہ رکھتے ہو۔ تو انہوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول میں ایسا کرتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آنکھ کا بھی حق ہے، لہٰذا تم رات میں لمبی قیام نہ کرو بلکہ تم سویا کرو تاکہ تمہاری آنکھ کا حق ادا ہو جائے۔ تو آنکھ کا حق یہ ہے کہ ہم رات کی تاریکی میں نیند لیں۔ تو آنکھ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، اور ایک واقعہ آپ کو مل جائے گا حدیث کی کتابوں میں جسے امام حاکم نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے۔ یہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، اس واقعے سے اندازہ لگانا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل آتے ہیں، اور حضرت جبریل علیہ السلام جب نبی کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا ایک ایسا بندہ تھا جو پہاڑ پر جا کر کے وہ 500 سال اس نے عبادت کی، اور وہ پہاڑ پر اکیلے رہتا تھا، جہاں اللہ رب العالمین نے پینے کے لیے پانی بھی مہیا کی تھی، اور ایک درخت انار کا اگا دیا تھا جو انار کو کھاتا تھا اور میٹھا پانی وہ پیتا تھا، اور اللہ رب العالمین کی عبادت وہ مسلسل کرتا تھا۔ اس نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ جب میری موت ہو تو سجدے کی حالت میں ہو، اور جب میری موت ہو تو میرے جسم میں جتنے بھی اعضاء ہیں صحیح سالم ہو، تاکہ قیامت کے دن اسی صورت میں مجھے اٹھایا جائے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی دعا قبول کی۔ حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ لیکن میں نے اللہ رب العالمین سے اس کے بارے میں سنا کہ جب یہ شخص قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو اللہ کہے گا میرے فرشتوں جاؤ اس شخص کو جو 500 سال اس نے عبادت کی، جاؤ اسے جنت کے اندر داخل کر دو میری رحمت سے۔ وہ بندہ کہے گا کہ اللہ اس میں تیری رحمت کیا ہے؟ جب میں نے 500 سال عبادت کی تو اس میں تیری رحمت کیا ہے؟ میں تو اپنی عبادت کے ذریعے سے جنت کے اندر جاؤں گا۔ تو اللہ رب العالمین کہے گا کہ ٹھیک ہے۔ اللہ رب العالمین اس کی آنکھ کو نکال کر کے ایک ترازو میں رکھ دے گا، اور ایک ترازو میں جو اس نے 500 سال عبادت کی تھی اس عبادت کو رکھ دے گا، تو جس ترازو میں وہ آنکھ رکھی ہوئی ہوگی وہ بھاری پڑ جائے گا۔ اللہ رب العالمین کہے گا کہ تو نے اس نعمت کو جو میں نے تجھے دیکھنے کے لیے دیا تھا، آنکھ کو، اس آنکھ کے برابر تو نے عبادت نہیں کی، تو بغیر رحمت کے تو کیسے جنت کے اندر داخل ہوگا؟ باقی جو میں نے تجھے نعمتیں دی تو اس کا تو نے حق ادا نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین کہے گا فرشتوں جاؤ اسے جہنم کے اندر پھینک دو۔ وہ کہے گا کہ اے اللہ میں تیری رحمت ہی سے جنت کے اندر جانا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین اسے بلائے گا اور کہے گا کہ دیکھ میں نے تجھے بہت ساری نعمتیں دی تھی، پہاڑ پر تو اللہ کی عبادت کرتا تھا، پینے کے لیے پانی دیا تھا، وہاں انار کا درخت اگایا تھا،
میں نے تجھے وجود میں لایا، بہت ساری نعمتیں دی، ان نعمتوں کا صرف ایک نعمت کا تو نے حق ادا نہیں کیا۔ اگر تو کتنی لمبی زندگی پاتا اور تو عبادت کرتے جاتا پھر بھی اس کا حق ادا نہیں کر پاتا، اسی لیے آج تو میری رحمت سے ہی جنت کے اندر داخل ہوگا۔ تو معلوم یہ چلا کہ یہ آنکھ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، جو انسان پوری زندگی عبادت کر کے اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ یقیناً یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی چیزوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں، اللہ رب العالمین کی خوبصورت چیزوں کو جو اس نے بنایا ان نعمتوں کو اپنی آنکھوں کے ذریعے سے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرے اعضاء میں کوئی کمی ہو جائے پھر بھی انسان کے لیے وہ چل جائے گا، زندگی گزار لے گا، لیکن انسان کے آنکھ میں کوئی دقت آ جائے تو پھر وہ انسان اچھے طریقے سے زندگی نہیں گزار پائے گا۔ تو یہ آنکھ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں دی ہے، اللہ رب العالمین نے احسان کے طور پر قرآن حکیم کے اندر ذکر کیا، الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی ہیں؟ اسی لیے اللہ رب العالمین کی اس نعمت کو قدر کرتے ہوئے ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزارنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے بار الہ تو ہمیں عبادت کرنے کی توفیق دے، آمین۔